آدمی کا باطن تو سمجھ جاتا ہے، ظاہر بھی سمجھ جاتا ہے. بیان تو کرنا مقصود نہیں ہے. علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں، بیانات ہونے کے لیے ہیں اور مزید کریں گے. حکم کی تعمیل اور سبق سنانے کی غرض سے چند ایک معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. میرے دوستو، یہ مجلس بڑی قیمتی مجلس ہے. اس مجلس کے اندر اللہ والوں کی توجہ ہمارے قلوب کے اوپر ہوتی ہے. دل بن گیا تو سمجھ لیں کہ انسان کا سارا وجود سنور گیا، کیونکہ دل کے سنورنے پہ انسان کے سنورنے کا مدار ہے، اور دل کے بگڑنے پہ انسان کے بگڑنے کا مدار ہے. انسان جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سے نقطہ لگ جاتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے، کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. نیکی کرنے کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، گناہوں سے بچنا اس کو مشکل لگتا ہے. اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ، وہ تمہارے دل پھر سخت ہو گئے پتھروں کی طرح، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. دل سخت ہوتے ہیں گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، گناہوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے. کتنے سخت ہو گئے؟ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. اور پتھر تو اللہ کے خوف کی وجہ سے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. بعض پتھر روتے ہیں، اس میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. بعض پتھر روتے ہیں، اس میں سے چھوٹی نہریں جاری ہوتی ہیں. اور بعض پتھر اللہ کے خوف کی وجہ سے زمین پہ گر جاتے ہیں. ہم نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، میڈیا پہ سنا ہوگا کہ فلاں جگہ پہ پہاڑی تودا گر گیا. کوئی زلزلہ نہیں آیا ہوتا، کسی نے اس پتھر کو نیچے نہیں گرایا ہوتا، چٹان کو نیچے نہیں گرایا ہوتا، بلکہ وہ تودا اللہ کے خوف کی وجہ سے زمین پہ گر جاتا ہے. تو پتھر اللہ کے خوف کی وجہ سے روتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک پتھر کے پاس سے گزرے. اللہ کریم نے اس پتھر کی کیفیت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منکشف کیا کہ وہ پتھر رو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رونے کی وجہ پوچھی. اس پتھر سے جواب آیا کہ جب سے مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ اللہ کریم جہنم کی آگ کو پتھروں سے بھڑکائیں گے، اس دن سے میں رو رہا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کریم سے کلام ہوئے تو عرض کی کہ یا اللہ پاک، فلان جگہ پہ ایک پتھر ہے، وہ تو آپ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے، وہ تو جہنم کے آگ کی وجہ سے روتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جاؤ اور اس پتھر کو خوشخبری سنا دو کہ تمہیں اب جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ جنت میں بھیجا جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو خوشخبری سنا دی.
کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام دوبارہ وہاں سے گزرے، ان کا گزر ہوا تو دوبارہ اس پتھر میں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو اللہ کریم نے آپ کے ساتھ بڑی رحمت والا، بڑی شفقت والا معاملہ کر دیا ہے، آپ کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اب کیوں روتے ہو؟ تو اس پتھر سے آواز آئی کہ جس رونے کی وجہ سے، جس رونے کی برکت سے اللہ کریم نے میری نجات کی ہے، مجھے جہنم سے خلاصی دی ہے، اس رونے کو میں بھلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو یہ رونے سے دل نرم ہو جاتا ہے، رونے سے دل نرم، دل کی جو سختی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، اور دل کے اندر انوارات، برکات اور تجلیات آتی ہیں۔ رونا ضروری ہے، رونا اللہ کریم کو بہت محبوب ہے۔ یہ جو آنسو کا قطرہ ہے انسان کا جب آنکھ سے نکلتا ہے تو یہ اللہ کریم کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ کریم اس قطرے کی برکت سے جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں، جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ میرے دل کی ایسی کیفیت ہے کہ میں اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ کچھ ساتھی بات موجود تھے، حضرت یہ کیفیت آپ کی قلبی کیفیت آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ ہماری تو یہ قلبی حالت نہیں ہے، ہماری تو ایسی کیفیت نہیں ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ کو یہ کیسے، آپ کا دل اتنا نرم کیسے ہو گیا؟ تو حضرت نے دل کی سختی کی 4 وجہ بیان فرمائی، 4 وجوہات جس وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، نیکی کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ایک تو ہم لوگ گناہ کرتے ہیں اور اس پہ توبہ استغفار نہیں کرتے۔ آج اگر ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں اور اس پہ ہمیں ندامت بھی نہیں ہوتی۔ آنکھیں ہماری گناہ کرتی ہیں، زبان گناہ کرتی ہے، دماغ ہمارا گناہ کرتا ہے، دماغ بھی گناہ کرتا ہے۔ گناہ کیسے کرتا ہے؟ جو ہم دماغ میں خیالات لاتے ہیں یہ فکر کی گندگی ہے۔ دماغ کے اندر جو ہمارے وساوس اور خیالات بنتے ہیں یہ گناہ کی بنیاد بنتے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے اس کو فکر کی گندگی ہے، یہ فکر کی گندگی ہے۔ دماغ کے اندر پہلے خیالات آتے ہیں، نیکی کے جذبات، برائی کے جذبات ابھرتے ہیں، پھر بندہ برائی کی پلاننگ بناتا ہے، پھر عملی طور پہ گناہ کرتا ہے۔ تو یہ فکر کی گندگی ہے، یہ فکر کی گندگی ہے، سوچ کی گندگی ہے، اس کو بھی صاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم صبح سے لے کے شام تک گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے صبح بھی گناہ کیے، شام بھی گناہ کیے، لیکن ہمیں اس بات کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، اب ہم اپنے رب کو منا کے سوئیں۔ بلکہ رات کو بھی رات ہوتی ہے، رات کے بعد وقت ہم الگ سے گناہ کرتے ہیں، الگ گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ دل کی سختی کی علامت ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، اس پہ توبہ نہیں کرتا۔ توبہ کا دروازہ اپنے اوپر بند نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کہیں سفر میں جا رہا تھا تو سفر میں صحرائی ڈاکو آ گئے، ہمارا قافلہ تھا، صحرائی ڈاکو نے اس قافلے کو لوٹا، وہ لوٹتے رہے۔ ان میں سے ایک ڈاکو اس نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگ گیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ ڈاکو ہیں، ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو حضرت نے اس کو مخاطب کیا اور اس سے پوچھا کہ تم ڈاکو بھی ہو، ڈکیتیاں بھی مارتے ہو، ساتھ نماز بھی پڑھتے ہو؟ تو اس ڈاکو نے کہا کہ دیکھیں اللہ تک پہنچنے کے جتنے دروازے تھے گناہ کر کر کے میں نے سارے بند کر دیے ہیں، گناہ کر کر کے میں نے سارے وہ دروازے بند کر دیے۔ یہ ایک دروازہ ہے، یہ میں نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، نماز والا دروازہ میں نے کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں حج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کے رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ تو
جب میں نے غور کیا تو یہ وہی شخص تھا، سہروئی ڈاکو تھا، جو نماز ڈکیتی بھی مار رہا تھا اور ساتھ میں نماز بھی پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس آدمی نے، اس شخص نے جو ایک دروازہ چھوڑا تھا اسی دروازے سے یہ اندر آ گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ والا دروازہ اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ توبہ والے دروازے کو، ٹھیک ہے انسان کمزور ہے، گناہ ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن توبہ والا دروازہ ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اللہ کریم کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے رکھیں، گناہ ہو جائے اس پہ توبہ استغفار کریں۔ دیکھیں ایک آدمی گناہ کرتے رہتا ہے اور اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے گناہ کیا ہے، تو خطرہ اس بات کا ہے کہ اس کے سینے میں جو ایمان کی چنگاری تھی، ہو سکتا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی، وہ چنگاری بجھ چکی ہے، وہ چنگاری بجھ چکی ہے۔ یہ خطرناک بات ہے۔ لیکن ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اس کو ساتھ میں ندامت بھی ہوتی ہے، ساتھ میں احساس بھی ہوتا ہے، یہ بات اس بات کی علامت ہے کہ اس کے سینے میں ابھی کچھ ایمان کی چنگاری باقی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، تو اس پہ ڈھٹائی کے ساتھ ڈٹ نہ جائیں، بلکہ اللہ کریم کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک دفعہ کسی علاقے میں جا رہے تھے تو ایک پہاڑ کو دیکھا، خشک تھا، تو دل میں خیال آیا کہ کاش یہ پہاڑ سرسبز ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، خوبصورت لگتا، پہاڑ سرسبز ہوتا تو بہت خوبصورت لگتا۔ تو اللہ والے تھے نا، جواب آیا، آواز آئی کہ اے میرے بندے، اب تم نے ہماری عبادت چھوڑ کے ہمیں مشورے دینے شروع کر دیے کہ یہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کرتے ہیں کہ یہ گرمی بہت زیادہ ہے، گرمی کم ہونی چاہیے، سردی زیادہ ہونی چاہیے، سردی کم ہونی چاہیے، بارش کا تو وقت ہی نہیں تھا، بارش اپنے وقت کے، حالانکہ اللہ کریم کی طرف سے بارش کا وقت مقرر ہے۔ یہ جملے ہماری زبانوں سے اکثر ادا ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت کو یہ آواز آئی، اللہ والوں کی جیسے باطن کی نگاہیں ہوتی ہیں ویسے باطن کے کان بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت کو آواز آئی کہ اے میرے بندے، اب تم نے بندگی چھوڑ کے، اپنا کام چھوڑ کے ہمیں مشورے دینے شروع کر دیے ہیں کہ کون سا کام صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ تو حضرت نے اپنے نفس کو سزا دی، اپنے نفس کو سزا دی۔ سزا کیا دی؟ کہ میں نے جرم کیا ہے، میں نے خطا کی ہے، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے اس بات کا شرح صدر حاصل نہیں ہو جاتا کہ اللہ کریم نے میری بخشش کر دی ہے، مجھے معافی مل گئی ہے۔ جو میں نے جملہ ادا کیا ہے، اس پہ جو مجھے سزا ملی ہے، جب تک مجھے اس بات کا شرح صدر حاصل نہیں ہو جائے گا، مجھے پتہ نہیں چلے گا، اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چلتے گئے آگے ایک بستی آئی، بستی پہ شادی کی دعوت تھی، لوگوں نے حضرت کو پہچان لیا، بٹھایا، حضرت کھانا کھائیں، ہماری شادی ہے، آپ کھانا کھائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ ان لوگوں نے تو اصرار کیا کہ حضرت آپ کھانا کھائیں، حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ جب لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا مجھ سے ایک جرم صادر ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جب تک مجھے اس بات کا یقین نہیں ہو جائے گا کہ اللہ نے میری معافی کر دی ہے، اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اچھا، لوگوں نے کہا حضرت بتائیں تو صحیح، وہ غلطی کون سی ہے، وہ خطا کون سی ہے؟ تو حضرت نے بتایا میں نے یہ خطا کی ہے، میں گزر رہا تھا، میں نے ایک پہاڑ کو دیکھا اور میں نے کہا کہ یہ سرسبز ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اس بات پہ آواز آئی کہ تم نے میری بندگی چھوڑ کے تم نے مجھے مشورے دینا شروع کر دیے، کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کھانا کھا لیں، آپ نے جو بات کی ہے اس کا جو وبال اور جو گناہ ہے وہ ہم اپنے سر پہ لیتے ہیں، ہم اپنے سر پہ لیتے ہیں۔ یہ بات کرنی تھی کہ اللہ کریم نے حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پہ القا فرمایا کہ اے میرے محبوب بندے، تم اس بستی کو چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ لوگ میرے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں ڈرتے، تم اس بستی کو چھوڑ کے چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ اس بستی پہ میرا عذاب آئے، اس بستی پہ میرا عذاب آئے۔ تو میرے دوستو، ٹھیک ہے ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس گناہ پہ ڈٹے نہیں بلکہ ندامت کے ساتھ توبہ استغفار کریں، ندامت کے ساتھ توبہ استغفار کریں۔ اور دوسرا حضرت نے فرمایا، دوسری جو دل کی سختی کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس علم تو ہے عمل نہیں ہے، علم ہے عمل نہیں ہے۔ آج صورت آ گئی ہے، علم کے بہت سارے راستے ہیں، ذرائع ہیں۔ آج کل لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، مسجد میں مسائل بیان ہوتے ہیں، جماعتیں آتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، گشت ہوتے ہیں، واعظ و نصیحت ہوتی ہے، جمعے کی نماز سے پہلے بیان ہوتا ہے،
فجر کی نماز کے بعد درس ہوتا ہے، علماء کرام کو اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے. بہت سارے ذرائع علم کے آج کل میڈیا اور سوشل میڈیا نالج بہت ہے لوگوں کے پاس. علم تو ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے. عمل نہ ہونے کی وجہ سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. یہ دل کی سختی کی دوسری علامت ہے. اور قیامت کے دن صرف علم کا سوال نہیں ہوگا بلکہ علم کے اوپر عمل کا سوال ہوگا. یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا، یہ سوال ہوگا کہ جو تجھے علم دیا اس پہ کتنا عمل کیا. عمل کا سوال ہوگا قیامت کے دن، عمل کا سوال ہوگا. اور تیسرا فرمایا، تیسری دل کی سختی کی تیسری علامت یہ حضرت نے بیان فرمائی کہ لوگ عمل تو کرتے ہیں اخلاص نہیں ہوتا. عمل کرتے ہیں اخلاص نہیں ہوتا. تو آج صورتحال کیا ہے؟ پہلے زمانے میں لوگ نیک عمل کرتے تھے، اس کو چھپاتے تھے. نیک عمل کرتے تھے، اس کو چھپاتے تھے. پھر ایک وقت آیا لوگ نیک عمل کرتے تھے، بتاتے تھے. ابھی صورتحال یہ ہے کہ لوگ نیک عمل بعد میں کرتے ہیں، بتاتے پہلے کہ میں مسجد بنوا رہا ہوں، میں مدرسہ بنوا رہا ہوں، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، میں یہ نیک کام کر رہا ہوں، میں یہ نیک کام کر رہا ہوں. تو عمل کرنے سے پہلے اس کو بتا دیا، اس میں اخلاص ختم ہو گیا. ایک اللہ والے تھے، کسی کے گھر مہمان بنے، کسی کے گھر گئے تو اس شخص نے حضرت کا ہاتھ دھلوانے کے لیے اپنے ملازم سے کہا کہ لوٹے میں پانی لاؤ. تو ملازم نے پوچھا کون سی لوٹے میں پانی لے کے آؤں. تو اس شخص نے کہا وہ جو دوسری دفعہ میں حج پہ گیا تھا جو لوٹا لے کے آیا تو اس میں پانی لے کے آؤ. تو حضرت نے فرمایا تیرے چھوٹے سے جملے نے تمہاری 2 حج کا ثواب ضائع کر دیا، تمہاری 2 حج کا ثواب ضائع کر دیا. یہ کیا ضرورت تھی یہ کہنے کہ دوسری دفعہ جو حج پہ گیا تھا لوٹا لے کے آیا. تو اخلاص ضروری ہے. یہ دل کی سختی کی دوسری علامت ہے، تیسری علامت ہے. اور چوتھی فرمایا کہ لوگ اٹھتے جنازے دیکھتے ہیں، اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے. لوگ اٹھتے جنازے دیکھتے ہیں، اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے. آج صورتحال یہی ہے. ہم قبرستان میں بھی ہوتے ہیں، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، دنیا کی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ تو عبرت کا مقام ہے کہ قبرستان میں جائیں اور ہم اپنی موت کو یاد کریں کہ آج یہ لوگ قبرستان میں آ چکے ہیں، کل ہم نے بھی آنا ہے. تو ہمیں اس بات کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت مجھے کچھ نصیحت کر دیں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیں. تو حضرت نے فرمایا تمہارے والد صاحب حیات ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے باپ کے جنازے کو اٹھایا ہو، اپنے باپ کے جنازے کو قدر دیا ہو، جنازہ پڑھا ہو، قبر میں اتارا ہو، اس کے لیے عبرت کے لیے یہی کافی ہے. اس کو میری نصیحت 2 الفاظ کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کی نصیحت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر کے اندر اتارا ہے. یہ عبرت کے لیے کافی ہے، یہ نصیحت کافی ہے. میری نصیحت کے 2 بول اس پہ کیا اثر کر سکتے. تو یہ دل کی سختی کی چوتھی علامت ہے. تو میرے دوستو، دل سخت ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، ہم اپنے دل کو نرم کرنے کی کوشش کریں. یہ دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کریم کے ذکر سے. یہ دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ والوں کی صحبت سے. جب ہم بار بار اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے، ان کی زیارت کریں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ ہمارا دل نرم ہو جائے گا، ہمارا دل نرم ہو جائے گا. پھر یہ دل ہمارا ہمیں نیکی کی طرف جانے میں، نیکی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا بلکہ معاون بنے گا، معاون بنے گا. اور جب دل بن جائے گا تو پھر پورا وجود ہی سنور جائے گا. روایات میں حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب دل بن جاتا ہے، جس کا دل بن گیا اس کے سارے آداب سنور گئے. مفہوم ہے جس کا دل بگڑ گیا اس کے سارے آداب. تو دل کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کریں، ان کی صحبت میں جائیں، ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور مضبوط سے مضبوط تر بنائیں. اس سے دل بنتا ہے. اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل والا بنائے. مولا کرے یہ سب کی حفاظت فرما کے درجات والے راستے پہ چلائے.